اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئس ٹی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، آپ کو اس کے معنی و مطالب کی بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی دقت ہو تو آپ کسی بھی دانشور سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کہاوت کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم ان للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آج کے ولاگ میں ہم جو ایک نیشنل ایشو جو اب انٹرنیشنل ایشو کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈالی تھی، باقی آپ لوگوں پر، اپنے ناظرین پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پیش منظر میں آنے والے حقائق کی روشنی میں جائزہ لیں، مشاہدہ کریں، تو ان کو بڑے اچھے سے تمام معاملات کی سمجھ آ جائے گی۔ میرا مطلب بین الاقوامی یہ جو ایشو کی صورت اختیار کر چکا ہے، یہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ تشدد، اجتماعی زیادتی، ریپ اور اغوا۔ ناظرین کرام، یہ وہ معاملہ ہے، اگر یہ دب جاتا، چھپ جاتا تو کسی کو سمجھ بھی نہ آتی کہ ہمارے اشرافیہ کے کرتوت کیا ہے، اور اشرافیہ اپنے شرافت کے لبادے میں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں کا سوال ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھائیں تو ہماری اشرافیہ شرافت کے لبادے میں لپٹے کالے کرتوتوں کے حامل ایک طویل مدتی ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اب جو عوام کے سامنے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک کی ہوئی بات کی دوسری بات کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہوتی، مگر چونکہ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ جو چاہیں کر لیں، کہتے رہیں، کرتے رہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو بین الاقوامی سطح پر جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یا اس جگ ہنسائی کو یہ اشرافیہ کوئی اہمیت نہیں دیتی، صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھتی ہے؟ خیر، یہ بات بھی نہیں۔ اگلی جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اہم بات ہے، جناب محترم اسحاق ڈار صاحب، موجودہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم، ایک اعزاز ہے پاکستانیوں کا، ایک اعزاز ہے خود اسحاق ڈار صاحب کے لیے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان
نہ صرف پارلیمنٹ کا ممبر ہے، نہ صرف پارلیمنٹ کا سادہ ممبر ہیں، بلکہ وزارت خارجہ کے اہم عہدے اور اس سے بھی اہم عہدے نائب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ اعزاز ہیں جو ہر شخص کے حصے میں نہیں آتے۔ مان لیا ان کی صلاحیتوں کی بدولت ان کو یہ اعزاز سونپے گئے، مگر ان اعزازات کے تقدس کا خیال کون رکھے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے ایشو، یہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ تشدد، ان کے ساتھ ناروا سلوک، ان کے ساتھ بزنس کا بڑا پلیٹ فارم کرپٹو کرنسی، لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ، اور پھر وطن عزیز میں بلا کر اجتماعی زیادتی کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو مبینہ طور پر بات کر رہے ہیں جو اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل پر جگ انسائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، بڑی مذکر خیز بات ہے کہ ہماری پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کال کے بعد 1-2 گھنٹے کی طویل 1-2 گھنٹے کی مختصر وقت میں، اوقات میں ان خواتین کو بازیاب کروایا، مگر دوسری طرف حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ 2 گھنٹوں میں بازیاب نہیں کروایا، بلکہ روڈ ایکسیڈنٹ کے سبب یہ بانڈا پھوٹ گیا۔ اگر روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، وہ گاڑی چلانے والا شخص جو بھی ہے وہ مخبوط الحواسی میں گاڑی نہ چلاتا، احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتا، اپنے مقام پر پہنچ جاتا، تو شاید یہ کچھ بھی عوام کے سامنے نہ آتا اور اس کو یہ طاقتور مورد دبا لیتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ روڈ ایکسیڈنٹ کے سبب جب خواتین، غیر ملکی خواتین کو یہ موقع ملا کہ وہ واہ ویلا کر سکتی ہیں، تو انہوں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور باہر روڈ کے اوپر واہ ویلا شروع کر دیا، جس کے تحت لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ اس کے بعد کسی خوش بخت نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا، پولیس بھی آ گئی۔ معاملہ یہ ہے، خواتین کو بھی اپنی حراست کہہ سکتے ہیں لیا، اور اس کے بعد یہ بھیانک سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری طرف محترم اسحاق ڈار صاحب، عزت مآب جناب اسحاق ڈار صاحب کا ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رضا ڈار کے ساتھ میرا کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، مان لیتے، مگر سوال یہ نہیں ہے آپ کا قریبی تعلق ہے یا نہیں ہے، دور کا تعلق تو ضرور ہے، ڈار خاندان کا تعلق تو ضرور ہے۔ اب جو ڈار خاندان کا پاکستان کے اندر جنازہ نکالا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر اسحاق ڈار اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں تو پھر جو پاکستانی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب ٹیلی ویژن پر ایک طویل
کانفرنس کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کا اعتماد حاصل کریں اور ان کو ساری کہانی اپنے انداز سے سنائیں کہ اس میں کتنی حقانیت ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، کتنا ان کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں. ناظرین کرام، دیکھیں ہمارے پاس حدود و قیود موجود ہیں، ہمارے الحمدللہ ادارے موجود ہیں، اداروں کی حدود و قیود موجود ہے، قانون سازی کرنے والے اور اس قانون سازی کے اوپر عمل درآمد کروانے والے دو علیحدہ علیحدہ ادارے ہیں. اب قانون بنانے والوں نے قوانین بنا دیے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اب قوانین کا احترام کرتے ہوئے، قوانین کا تقدس کا خیال کرتے ہوئے جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہے ان کا عمل دخل کیا ہے. وہ اس پارلیمنٹ کے قوانین کے بعد، قانون سازی کے بعد، ایک قوانین بن جانے کے بعد پھر قوانین بنانے والوں کا میرا خیال ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اختیار شروع ہوتا ہے قانون پر عمل درآمد کروانے والوں کا. تو اس کے بعد پھر ڈی آئی جی آپریشن، آئی جی پنجاب اور دیگر تمام اعلیٰ افسران کی ذمہ داری ہے، کی ریسپانسبلٹی ہے، کی نیشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس خوفناک وقوعے کے حقائق عوام کے سامنے بھی پیش کریں. میں اپنے پروگرام کی وساطت سے صرف آئی جی پنجاب کی خدمت میں التماس کروں گا، آئی جی صاحب یہ سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے. آپ کے پاس دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ تو یہ ہے آپ اشرافیہ کو خوش کریں، دوسرا ہے کہ آپ اپنے رب کو خوش کریں، اپنے فرائض منصبی کو پس پشت نہیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے قوانین کے عین مطابق اس خوفناک معاملے کا جائزہ لیں، انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد جو جس کی سزا بنتی ہے اس کو ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ دیں. یہ ہے آپ کا اعزاز، یہ ہے آپ کا معیار، یہ ہے آپ کی سرخ روئی رب کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی. باقی آئی جی صاحب آپ کی مرضی ہے، آپ بھی بادشاہ ہیں اور یہ اشرافیہ، یہ ہمارا پارلیمان، یہ ہمارا سینٹ تو الحمدللہ قیام پاکستان سے بادشاہت کرتا آ رہا ہے. باقی ہمیں اپنے اداروں کے تقدس کا بہت خیال ہے، ہم اپنے اداروں کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے. کوئی بھی پاکستانی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ادارے ریاست کے استحکام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کوئی میری اس بات پر اتفاق نہیں کرتا تو میرے سامنے آ کر میرے ساتھ ڈائیلاگ کرے. مجھے غلط ثابت کر دے، میں اس کو سلوٹ کروں گا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا. کوئی بھی شخص، کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ یہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ادارے ریاست کے استحکام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے ادارے محترم ہیں، ہمارے لیے مقدم ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اس کیس کی شفافیت کے لیے بہت جلد اس کو لیٹیگیشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ
عوام کے سامنے 25 کروڑ 26 کروڑ عوام کے سامنے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کانفرنس کے ذریعے ہمیں بتایا جائے کہ اس کیس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلے آنے والے ولاگ میں ہم آپ کو مزید حقائق سے آگاہ کریں گے کہ اب تک کی پیش رفت کیا ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔